الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ احد کا سلسلہ جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سماعت کیا کہ ایک مسلمان کے لیے اس کی کامیابی دنیا اور آخرت میں یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا مندی کے لیے اپنے سارے کام کرے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ دین کا بھی کام نہیں کرتا ہے تو اگرچہ دین کا اس کی ذات سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہو لیکن اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو پھر اس کام سے آخرت میں اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قزمان جو کہ دینی حمیت کے لیے نہیں لڑا تھا بلکہ صرف اپنی قومی حمیت کے لیے جس نے جنگ کی تھی، جب وہ قتل ہو گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بے شک اللہ تعالی اپنے دین کی مدد ایسے فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی دین کا کام کرتا ہو تو اسے بھی اللہ عز و جل کی رضا شامل حال رکھنی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر اس کو کوئی راہ نہیں ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے ہر کامیابی کی اصل مسلمانوں کے لیے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمانبرداری کرنا ہے، چاہے ان کے حکم میں ہمیں کوئی حکمت نظر آئے یا نہ نظر آئے۔ اللہ و رسول کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس میں ضرور حکمتیں ہوتی ہے، لیکن ہم چونکہ ہر ایک کی وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، تو ہمیں یہ وجہ ڈھونڈنے کی حاجت نہیں ہے، بس اللہ کے محبوب کا حکم ہے، ہمیں تصدیق کر لینا ہے۔ تو بس اللہ کے حکم اور اس کے محبوب کے حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دینا ہی یہ مسلمان کی اصل کامیابی ہے۔ اس کا ایک نظارہ کہ اللہ کے محبوب کے حکم کی نافرمانی کرنا، اگر یہ نافرمانی مقربین سے بھی پائی جائے، اگرچہ بھول کر پائی جائے، سابقین اولین صحابہ کرام سے بڑھ کر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی قرب پانے والا نہیں ہے۔ جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی، وہ صحابہ کرام جن کو سابقین اولین کا لقب دیا گیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے دین میں داخل ہونے والے ہیں۔ خود ان کی تعریف اللہ نے فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ جب ان سابقین اولین سے بھی غلط فہمی میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ بالکل پلٹ جاتا ہے۔ آئیے اس کی ایک جھلک میں نے گزشتہ درس میں بیان کی تھی،
اس کی کچھ تفصیل یہاں پر سماعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے جنگ میں حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر بازوں کا دستہ، تیر چلانے والوں کا دستہ دے کر ارشاد فرمایا تھا کہ یہ پہاڑی جسے عینین کہا جاتا ہے، اس پہاڑی پہ تمہیں رہنا ہے، اور اگر دشمن ہمارے پیچھے سے آنے کی کوشش کرے تو تمہیں تیر مار مار کر انہیں ہم سے دور رکھنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ پھر فرمایا تھا کہ چاہے ہم جنگ میں شہید کیے جائیں، ہماری لاشیں پرندے اٹھا کر لے جائیں، تب بھی تمہیں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے، اور چاہے اللہ تعالی ہمیں فتح یابی عطا کر دے اور ہم مال غنیمت کو حاصل کرنے لگ جائیں، تب بھی تمہیں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ دونوں باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ لیکن جنگ احد میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے، جن کی تعداد صرف 700 تھی، 3000 کے لشکر جرار کو ایسا خوف زدہ کیا کہ وہ اپنے سر پر پیر رکھ کر بھاگے تھے، اور ان کی عورتیں اپنے پائچوں کو اونچا کر کر کے بھاگ رہی تھیں، اور یہ حواس باختہ تھے۔ خوف اور خطر مسلمانوں کا ان 3000 کے دلوں پر ایسا طاری ہو گیا تھا کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور مسلمان ان کے مال غنیمت کو حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ اب جب ان 50 تیر بازوں نے جب دیکھا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے اور عظیم الشان فتح ہوئی ہے کہ مشرکین اپنے سارے ساز و سامان کو چھوڑ کر بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر سے کہا کہ عبداللہ بن جبیر، اب تو ہمارا یہاں پر کھڑا رہنا بے فائدہ ہے، ہمارا یہاں کھڑے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں بھی اب ان مسلمانوں کے پاس جانا چاہیے جو مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تاکہ ہم بھی مال غنیمت کو جمع کرنے میں ان کا ہاتھ بٹا سکیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا واضح حکم ارشاد فرمایا تھا کہ احموا ظہورنا ولا تبرحوا من مکانکم۔ ارشاد فرمایا تھا کہ تم ہماری پیٹھوں کی حفاظت کرنا، ولا تبرحوا من مکانکم، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، وَإِذَا رَأَيْتُمُونَا نُقْتَلُ فَلَا تَنْصُرُونَا، اور جب دیکھو کہ ہم قتل کیے جا رہے ہیں تب بھی ہماری مدد نہ کرنا، وَإِنْ غَنِمْنَا فَلَا تُشْرِكُونَا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا، احموا ظہورنا، بس ہمارے پیٹھ کی حفاظت کرتے رہنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انہیں یاد دلایا، لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر کی بات صرف 10 لوگوں نے مانی، اور بقیہ 40 لوگ اس پہاڑی کو چھوڑ کر میدان میں چلے گئے، اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان واجب العظام کی خلاف ورزی اور اس سرتابی کی ایسی سنگین غلطی کی وجہ سے ایسا ماحول بنا کہ اچھی خاصی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اور لشکر اسلام ایسے نادر روزگار مجاہدین کثیر تعداد میں لقمہ اجل بن گئے کہ جن میں ایک ایک بھی پورے ملک کو فتح کرنے کے لیے کافی تھا۔ اتنی طاقت وہ اپنے اندر رکھتے تھے، لیکن وجہ کیا ہوئی کہ 700 افراد بھی واپس ڈٹ کر مشرکین کا مقابلہ نہ کر پائے۔ وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے محبوب کے فرمان کو چھوڑ دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو وہ بھول گئے
اور اپنی قیاس آرائیاں انہوں نے چلائی تو یہ نقصان کرنا پڑا۔ پیارے اسلامی بھائیو غور کریں، ایک حکم جس کو وہ نافرمانی سمجھ کر چھوڑ رہے ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا اجتہاد کر رہے تھے، خود کوشش کر کے سمجھ رہے تھے کہ یہ فرمان تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، لیکن آج ہم نہ جانے کتنے ایسے عمل جن کو ہم جانتے ہیں کہ شریعت میں یہ کام حرام ہے، اس کے باوجود ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ دیکھیے سابقین اولین ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اللہ عز و جل کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، اپنی جان مال عزت آبرو سب کے سب اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگ ہیں، لیکن صرف ایک لغزش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کو اٹھا لیا، اور محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سامنے یہ بتا دیا، اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی فرما برداری ہی پر تمہاری کامیابی موقوف ہے، اس کے بغیر تم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ آج یہی حال ہمارا ہے، ہم نے نہ جانے کتنے احکام پسے پشت ڈال دیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہ جانے کتنی نافرمانیاں ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اسٹیٹس لگا رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اس ایک واقعے سے ہم اگر سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں، حضرت خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کئی مرتبہ وہ اس پہاڑی پر سے حملہ کرنے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن صحابہ کرام جو حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں تھے، ان کی تیروں کی بوچھار ایسی ہوتی تھی کہ ان کے گھوڑے آگے نہیں بڑھ پاتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا بھاگتے ہوئے کہ اب اس پہاڑی پر گنتی کے لوگ ہی نظر آ رہے ہیں، تو پورے جبل احد کو کراس کر کے پیچھے کے راستے سے وہ اس پہاڑی کے قریب آئے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو تیر چلانا شروع کیے، لیکن اب گنتی کے تیر جا رہے تھے، پہلے 50 تیر ایک چلے سے جاتے تھے، اب 10 تیر جا رہے تھے، لہذا یہ ان کا مقابلہ نہ کر پائے، وہ آگے بڑھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو نیزوں سے چھید کر یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے سپہ سالار تھے ان کو بھی شہید کر دیا، اور پھر پیچھے سے یک بار کی حملہ ان سارے مسلمانوں پر کر دیا جو مسلمان مال غنیمت کو لوٹنے میں ہاتھ میں لینے میں لگے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی صفیں بکھر چکی تھی، صف کا سپہ سالاری، سب کا جو عسکری نظام ہوتا ہے، لشکری نظام ہوتا ہے، اس نظام کے تحت کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، کوئی اس کونے پر تھا تو کوئی اس کونے پر تھا۔ جب بھاگتے ہوئے مشرکین نے دیکھا کہ ہمارے ساتھیوں نے پیچھے سے حملہ کیا ہے تو وہ بھی سامنے سے پلٹ کر آئے، اور پھر دونوں طرف سے مسلمانوں کو گھیر کر مسلمانوں کی صفوں کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور مسلمانوں کی پوری منوعن تصویر کشی فرمائی کہ تم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، اور پھر تمہیں کیا نتیجہ ملا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ جب تم مشرکین سے برسر پیکار ہوگے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ کب؟ اذ تحسونہم باذنی، جب کہ تم ان کو قتل کر رہے تھے، 700 کی تعداد 3000 پر بھاری تھی، تم اللہ کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی کم جماعتیں اللہ کے حکم سے کثیر جماعت پر بھاری پڑ جاتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اتنی قلیل جماعت کو ہم نے اتنی کثیر جماعت جو تم سے 3 گنا زیادہ تھے، ہم نے تم کو ان پر بھاری کر دیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ فرماتا ہے حتی اذا فشلتم،
یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، آپس میں اختلاف کر لیا، کسی نے کہا کہ نہیں ہم کو تو یہ کہا تھا، ہم کو یہ کہا تھا۔ ایک رسول کے فرمان میں اختلاف کرنے کی وجہ سے کیا نتیجہ ملتا ہے اس کو سمجھتے چلے۔ اللہ نے فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور رسول کے حکم کے بارے میں تم جھگڑے کرنے لگے، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو دکھا دیا تھا جو تم پسند کرتے تھے۔ تم یہی پسند کرتے تھے کہ تمہیں فتح ملے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دکھا دی تھی، تمہیں نصرت عطا فرما دی تھی، تمہیں فتح کے قریب کر دیا تھا، یہی تم پسند کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا پسند کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو آخرت پسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پیچھے ہٹا دیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعاقب سے تاکہ تمہیں آزمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شکست دی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ اب دیکھیں نعمتوں میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے، سختیوں میں کون اللہ کے دین پر باقی رہتا ہے، کون میدان جنگ میں اڑ کر رہتا ہے، کس کے قدم ثابت رہتے ہیں۔ فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہیں پیچھے ہٹا دیا ان سے تاکہ تمہیں وہ آزمائیں۔ لیکن اب کوئی صحابہ کرام کے ان معاملات کو دیکھ کر معاذ اللہ رب العالمین صحابہ پر لعن طعن شروع نہ کر دے، صحابہ کی ان باتوں کو بیان کر کے اس کا مذاق نہ اڑائے۔ جیسا کہ ایک خاص جماعت جو اسلام کے نام پر پل رہی ہے جس کو شیعہ جماعت کہتے ہیں، محبت اہل بیت کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے، یہ جماعت معاذ اللہ اس نے صحابہ کرام کی شان میں اسی واقعے کو لے کر کئی مرتبہ گستاخی کی۔ آپ عام سے سنیں گے کہ حضرت عثمان غنی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ جنگ احد میں بھاگ کر آ گئے تھے۔ دیکھیے ان کا رب عز و جل ان سب کے لیے کیا فرما رہا ہے۔ ہاں بعض صحابہ میدان جنگ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے میدان احد کی طرف آ رہی تھی، جب انہوں نے سنا کہ مسلمانوں کا پاسا پلٹ گیا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام میدان سے بھاگ کر مدینہ کی طرف آ رہے ہیں تو حضرت ام ایمن نے مٹی اٹھائی، ان کے چہروں پر مارا اور فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر میدان میں ہیں اور تم مدینے کی طرف جا رہے ہو، اگر تم بزدل ہو گئے تو بیٹھ جاؤ، لو یہ سوت کا تو تلوار ہمیں دو، ہم مشرکین کا مقابلہ کریں گی۔ حضرت ام ایمن نے جب شرم دلائی تو بعض صحابہ واپس پلٹے، اور بعض صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے، چونکہ اس وقت شیطان نے 3 بار یہ اعلان کر دیا تھا کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، اس طرح کی بات میدان میں گونجی تھی، اس وجہ سے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے، بعض ہار بھی گئے اور بعض بھاگنے لگے، بعض ڈٹے ہوئے تھے۔ تو اب جو ڈٹے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا ہم تو جی رہے تھے اللہ کے محبوب کے لیے، جب وہی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ہم اس دنیا میں رہ کر کیا کریں گے، اس لیے وہ بھی گھمسان کی لڑائی لڑتے رہے، شہید ہوتے رہے، لیکن میدان چھوڑ کر نہیں گئے۔ اور بعض صحابہ گئے تو اب ان کی ان باتوں کو لے کر ماں و شما کچھ نہیں کر سکتے، ان کی باتوں کو لے کر ان کے خلاف اس طریقے کا حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ خود ان کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں تم نے بزدلی تو دکھائی تھی لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سب کو معاف فرما دیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے تو اب ماں و شما ان کی اس بات کو لے کر، بھئی انہوں نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی، اور جب بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں اور ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، تو پھر ہم ان کی باتوں کو لے کر مجلس میں بیان کریں۔ ایک معاذ اللہ رب العالمین ایک خبیث آیا تھا جو صحابہ کرام کا گستاخ تھا ہمارے پاس بھی، اس نے یہی کہا تھا کہ حضرت عثمان تو بھاگ گئے تھے نا، معاذ اللہ رب العالمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان جہاد سے آ جانا اسے دکھائی دے رہا ہے، لیکن وہ نیکیاں جو انہوں نے کی
اور ان نیکیوں پر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر اب عثمان اس کے بعد کوئی کام نہ بھی کرے تب بھی یہ بخشے ہوئے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، ان کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے یہ چیزیں انہیں نظر نہ آئی. تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اب صحابہ کرام کے معاملات اگر کچھ ہوئے تو اس کو صرف ہم قرآن اور حدیث ہی بیان کرتے وقت پڑھیں گے، الگ سے اپنی مجلسوں میں اس کو بیان نہیں کریں گے. اللہ ارشاد فرماتا ہے آگے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مسلمانوں پر فضل فرمانے والا ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیکھیے کس طریقے سے ارشاد فرما دی. جو صحابہ کرام کے حالات تھے من وعن اس کو ارشاد فرما دیا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہ رہے، اس لیے کہ میں نے پہلے میدان میں جا کر ایک ایک مقتول کو دیکھا جو قتل کیے جا چکے تھے، میں نے ان میں بھی اللہ کے محبوب کو نہ پایا. اور پھر میں میدان جنگ میں آیا کہ کہیں اللہ کے محبوب لڑائی میں برسر پیکار ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی میں نے نہ پایا. تو آپ نے دل میں خیال کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے محبوب کو شہید کر دیا جائے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ ان پر دشمنوں نے حملہ کیا تو آسمان پر اٹھا لیا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مشرکین اللہ کے محبوب کو شہید کر دیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو آسمان پر اٹھا لیا ہو. اس لیے اب میں نے سوچا کہ جب اللہ کے محبوب ہی اس دنیا میں تشریف فرما نہ رہے تو اب دنیا میں رہ کر کیا کرنا. کہتے ہیں کہ میں کافروں کے ایک بڑے گھیرے کے اندر گھس گیا اور جیسے تیسے تلوار چلانے لگا. لڑتے لڑتے جب میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی جھرمٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور مشرکین سے مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آئیے امام بہقی حضرت مقداد بن عمرو کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ پیکر جمیل اس وقت کس طریقے سے اپنے جوہر اور کمالات دکھا رہے تھے. کہتے ہیں حضرت مقداد بن عمرو کہ فَأَوْجَعُوا وَاللَّهِ فِينَا قَتْلًا ذَرِيعًا، کہتے ہیں قسم خدا کی ان لوگوں نے ہم کو بہت تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ ہمیں بے دریغ قتل کیا. وَلَانُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا نَالُوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے وہ تکلیف پہنچی جو کبھی نہیں پہنچی. لیکن کہہ رہے ہیں وَالَّذِي بَعْثَهُ بِالْحَقِّ أَنزَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شِبْرًا وَاحِدًا. فرماتے ہیں لیکن قسم ہے اس ذات کی جس نے اللہ کے محبوب کو حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا. ہم نے دیکھا کہ میدان چھوڑ چھوڑ کر سب بھاگ رہے تھے، لیکن اللہ کے محبوب جہاں کھڑے تھے وہاں سے ایک بالشت نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، ایک بالشت نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، جبکہ مشرکین نے ایک بار یہ حملہ کر دیا تھا. فرماتے ہیں انہو لفی وجہ العدو وتصوب الیہ طائفۃ من اصحاب مرۃ وتفرق عنہ مرۃ. فرماتے ہیں کہ آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، صحابہ کی ایک جماعت آپ کے پاس آتی اور ایک جماعت جاتی. کہتے ہیں فربما رأیتہ قائما یرمی علی قوسیہ ویرمی بالحجر حتی تحاجزوا وتثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ہوا فی عصابۃ صبروا معہ. حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر تشریف فرما ہے اور اپنے کمان پر تیر چلا کر چھوڑ رہے ہیں. کبھی تیر چلاتے ہیں، کبھی پتھر مارتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمان ٹوٹ گیا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب ایسے میدان میں ثابت قدم رہے جیسے آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوں اور آپ ان کے گھیرے میں ہو. غرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمان اس جنگ میں 2-3 مرتبہ ٹوٹا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی مرمت کروا کر تیر چلاتے رہے. اس کو کہتے ہیں ثابت قدمی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اپنے رب عز و جل کے وعدے کا
وعدے کی جو سچائی عطا فرمائی تھی کہ اس طرح کے ماحول میں بھی دل مذبذب نہ ہوا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی ہیں. اگر نبی ہی اس بات پر ثابت قدم نہ رہے تو پھر اللہ عز و جل کا وعدہ جو ہے وعدے میں لوگ شک کر سکتے ہیں. حالانکہ وہ تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے لیکن شک کر سکتے ہیں. اس لیے نبی کا دل جو ہوا کرتا ہے اس معاملے میں بڑا بہادر اور طاقتور ہوا کرتا ہے. نبی کبھی بھی اپنے رب عز و جل کے علاوہ ذرہ برابر اس کے دل میں کسی بشر کا خوف آ جائے اس طرح کی بات نبی کے دل میں ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ نبی کے لیے یہ ساری چیزیں محالات عادیہ میں سے ہے. الغرض اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طریقے سے لگے رہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد علماء فرماتے ہیں کہ 15 صحابہ کرام تھے جن میں 7 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے، اور وہ ہر وقت اللہ کے محبوب کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے. اور مشرکین کا بس ایک ہی نعرہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا جائے اور کسی بھی طریقے سے ان کو شہید کیا جائے. لیکن اللہ کے محبوب کے ارد گرد صحابہ کرام کا ایسا گھیرا تھا کہ مشرکین کے آنے والی تیر اور نیزے وہ اپنی پیٹھوں پر برداشت کر رہے تھے لیکن اللہ کے محبوب کو خروش تک نہیں آنے دے رہے تھے. اور ان کا نعرہ یہی تھا، وجہی دون وجہک، یا رسول اللہ میرا چہرہ حضور کے چہرے پر قربان، ونفسی دون نفسک، میری جان آپ کی جان پہ قربان، ونہری دون نہرک، اور میری گردن حضور کی گردن پر تصدق، علیک السلام غیر مودع، آپ پر سلامتی ہو، آپ ہمیشہ بخیریت رہیں. یہ صحابہ کرام کا نعرہ تھا. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام نبیوں میں بے مثل بے مثال ہیں اسی طریقے سے ان کے صحابہ بھی تمام نبیوں کے صحابہ میں بے مثل اور بے مثال ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد کو بھی بے مثل بنایا ہے اور ان کے بھی کچھ اختیارات اور کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہے. لہذا ہمیں اپنی ان خصوصیات کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور اللہ و رسول کے فرمان پر جتنے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ عمل کریں اتنے کوئی امتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں جو فضیلتیں ہمیں عطا فرمائی وہ کسی اور کو نہیں دی ہے. اور جس کو جتنے زیادہ مراتب ملتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیشہ اپنا فرمانبردار رکھے، گناہوں کے کاموں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال جواب انشاءاللہ کل درود پاک پڑھ دیں. اللہم صلی علی